بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اللہ پاک آپ کو سدا سلامت رکھے، لامیاں کبھی بھی دکھ تکلیفوں سے آپ کو دور رکھے اور عملیات کی دنیا میں آپ کو کامیاب کرے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا، آج میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے جو آپ بیٹے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، آج میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے نا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کئی لوگ ہیں جنہیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے نا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرتوں کے کیا کیا وسیلے تھے، کیا کیا ان کے مطلب کہ زبردست کام تھے، اللہ پاک نے ان کے اوپر کیا کیا نعمتیں مہربانیاں کی اور انہوں نے ہمارے لیے بہت سی قربانیاں دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخوانوخ ہے۔ ایک روایت میں اخوانوخ ہے اور ایک روایت میں اخنوخ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صفحے نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صفحے نازل ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ آیا۔ سب سے پہلے قلم حضرت ادریس علیہ السلام نے بنایا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا نجوم کا علم نجوم کو جاننے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہی تھے۔ سب سے پہلے روٹی کا جو طریقہ تھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنایا۔ سب سے پہلے روئی کا کپڑا حضرت ادریس علیہ السلام نے پہنا۔ سب سے پہلے ہتھیار حضرت ادریس علیہ السلام نے بنائے۔ اب اسی بات سے حساب لگانے کہ جو روئی تھی یعنی کاٹن جسے کپاس بھی کہتے ہیں، وہ بہت عرصے، سوچے کتنی عرصے سے، کتنے ہزاروں کروڑوں سال پہلے سے وہ تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت ادریس، جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں ان کے بعد آئے تھے، تو حضرت ادریس نے جب کپڑا بنایا تھا تو سوچیں کہ کپڑے کی ایجاد کب سے ہوئی بھی ہے۔ سب سے پہلا ہتھیار حضرت ادریس علیہ السلام نے بنایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو ادریس کہنے کی وجہ کیا تھی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلا کتاب کا درس دیا تھا، تو اس وجہ سے انہیں ادریس کہا گیا، درس دینے والا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات کب ہوئی تھی؟ یعنی ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کب ہوئی تھی؟ شب معراج میں، 4تھے آسمان پر۔ یہ وہ انفارمیشن ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے عالم انسان کو کتنے طبقوں میں تقسیم کیا؟ 3 طبقوں میں تقسیم کیا تھا، کاہن، بادشاہ اور ایک طبقہ تھا رغبت۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا کے مختلف حصوں میں کتنے بادشاہ مقرر کیے؟ 4 بادشاہ مقرر کیے گئے تھے، ایواس، زوس، اسکلیس، زوس امون یا ایلواس امون، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں طرح کے نام ہیں، دونوں میں سے روایتوں میں دونوں ہی آئے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، زوس، ایلواس، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں سے سوچیں کتنے زبردست، کتنے پیارے نام ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب جو نام ہے، سوچیں وہ نام بھی کتنے پیارے تھے، اب جو نام ہے وہ بھی بہت پیارے ہیں۔ جیسے
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں، اللہ پاک کے 99 نام ہیں، جن کے بارے میں میں نے آپ کو بہت زیادہ ان کی برکات کے بارے میں بتایا، اور آنے والی جو ویڈیوز ہوں گے ان میں بھی ان کی برکات کے بارے میں بہت زیادہ بتایا جائے گا۔ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے وظائف، چھوٹے چھوٹے علم اور جو عمل ہے وہ بتایا کروں گی تاکہ آپ کرنے میں آسانی ہو۔ بہت آپ لوگوں کو مشکل لگ رہی تھی تو ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے علم کے بارے میں بھی بتایا جائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی ختنہ کس نے کی؟ آپ مختوم تھے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے غلام کس نے بنائے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سب سے پہلا ناپ تول کا طریقہ کس نے ایجاد کیا تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ کسی انگریز نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا، حضرت ہمارے نبیوں نے کیے تھے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی کہے کہ ہم نے یہ طریقے، نہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری ورثے میں ہیں، ہمارے نبیوں کی طرف سے ہمیں ادا کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے ناپ تول کا طریقہ ایجاد کیا تھا، کلو، آدھا کلو، کمی بیشی انہوں نے کی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کتنی عمر پائی تھی؟ 82 سال۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 82 سال عمر پائی تھی۔ سورہ مریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کس طرح کیا گیا؟ اللہ پاک نے فرمایا، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، ایک ریاست باز انسان اور ایک نبی تھا، اور اس کو ہم نے بلند مقام پر بٹھایا۔ یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ مریم میں، ٹھیک ہے۔ حضرت ادریس کا ذکر سورہ مریم میں بھی آپ کو ملے گا۔ آپ وہاں پر جب سورہ مریم کی جب سورت پڑھیں گے ساتھ اس کا ترجمہ لازم پڑھا کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اللہ پاک نے کیا باتیں فرمائی۔ اکثر دفعہ لوگ قرآن پاک پڑھ لیتے لیکن کبھی اس کا ترجمہ نہیں پڑھا، ترجمہ بھی لازم پڑھا کرے، اور تشریح وہ بھی لازماً اس کی پڑھا کرے۔ تشریح میں بہت باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، بڑے بڑے علماء اکرام نے، نبیوں نے بہت محنت کی ہوتی ہے، صحابہ اکرام کی باتیں ہوتی ہیں، ان میں بہت زیادہ تشریح میں آ جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو پھر مکمل چیز کا پتہ لگتا ہے۔ قرآن پاک کے جب ترجمے کو پڑھتے ہیں تو تھوڑا بہت ذہن میں رہتا ہے کہ اس سے اس چیز کا کیا تعلق تھا، یہ کس طرح یہ واقعہ پیش آیا، تو مکمل تشریح میں پھر واقعے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کی تشریح بھی لازماً پڑھا کرے تاکہ آپ کو مکمل آپ کا ایمان روشن ہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی شریر اور نافرمان قوم سے تنگ آ کر ایک روایت کے مطابق مصر کی طرف ہجرت جو ہے فرمائی تھی۔ سب سے پہلے جہاد حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے قبیلہ بنو قابل سے جہاد کی تھی، سب سے پہلے جہاد حضرت ادریس علیہ السلام نے کی تھی۔ اسی انفارمیشن کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، بہت پیاری پیاری انفارمیشن ہے۔ اللہ پاک آپ کو توفیق دے، سننے کی بھی توفیق دے، پھیلانے کی بھی توفیق دے۔ میں چاہتی ہوں جتنا بھی علم میرے پاس ہے، جتنا بھی میں نے بھی پڑھا ہے، تو وہ آپ تک پہنچایا جائے۔ میرا عزم بہت بلند ہے، ٹھیک ہے، اور میں چاہتی ہوں میرے عزم کے ساتھ جتنے بھی لوگ، چاہے 2 ملیں، چاہے 10 ملیں، چاہے 100 ملیں، چاہے ہزاروں ملیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایمان ایسا روشن ہو میری باتوں سے اتنا اس کا ایمان روشن ہو کہ وہ ایک دم سے اللہ چاہے، میں خود تو نہیں تو بنعوذ باللہ کہتی کہ میں بہت بڑی ہوں، بہت بزرگ ہوں، یا نہیں میں ولی ہوں یا تو بنعوذ باللہ، نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی نیک بندی ہوں، پڑھتی ہوں، آپ لوگوں کو سناتی ہوں، جو میرے دل میں ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں، جو میرا عزم ہے وہ میں آپ تک پہنچانا، جو میرا اسلام ہے، میرے اللہ نے جو ہم تک مجھے علم دیا ہے، میرا دل کرتا ہے میں آپ تک پہنچاؤں۔ میری آواز کوئی نہیں روک سکتا، اسلام کے بارے میں میری آواز کوئی نہیں روکے گا، انشاءاللہ اللہ نے مجھے ہمت دی ہے تو میں کوشش کروں گی آپ تک ہمیشہ اپنی جتنی بھی انفارمیشن ہے لازماً پہنچاتی ہوں۔ ایک میں چھوٹا سا آپ کو پیارا سا ایک واقعہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سناتی جاتی ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ بہت مشہور تھا، شاید آپ لوگوں نے بھی شاید سنا ہوگا، نہیں سنا تو میں آپ کو سناتی چاہتی ہوں کہ ایک بوڑھی عورت تھی ضعیف، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پھیلا رہے تھے یا بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل رہے تھے یا صحابہ اکرام نے بھی بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدد کی، تو ایک عورت تھی تو اس نے کہا، اس کافر عورت تھی نا، تو وہ کہنے لگی کہ آج میں توبہ نعوذ باللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آج توبہ نعوذ باللہ توبہ استغفر اللہ معاف کرے، تو ان کو مطلب کہ ان کا قتل کر دوں گی یا اس طرح کا اس نے اپنے ذہن میں رکھا، تو بس دفعہ توبہ اللہ پاک معاف کرے، توبہ نعوذ باللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تو ایسے ہی وہ اس نے ایک کپڑے کے اندر کوئی ایسا اوزار چھپایا ہوا تھا، تو بنعوذ باللہ، تو وہ ساتھ لے کے جا رہی تھی. دل میرا سناتے ہوئے بہت تکلیف میں آتا ہے، دکھتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اتنا کچھ سہا، میرے پیارے نبی نے. تو وہ خاتون تھی بہت بزرگ تھی، لیکن وہ اس کے من میں لوگوں نے اس طرح زہر بھر دیا کہ اس نے غلط سوچنا شروع کر دیا ہمارے نبی کے بارے میں. تو آپ وہ جو خاتون تھی وہ رستے سے گزر رہی تھی، تو ایک جگہ تھک کے بیٹھ گئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے ہی گزر رہے تھے. تو پہاڑ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ پاک سے مطلب کہ پڑھائی کرتے تھے، یا پہاڑ کی دوسری سائڈ پر وہ رہتے تھے. تو وہ کہنے لگی کہ اس پہاڑ پر میں نے جانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ چلے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھولی، تو تھوڑی دیر چلی تو تھک گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور جو پہاڑی تھی اس کے اوپر چلنے لگ پڑے. چلتے 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں میں سے خون برسنے لگ گیا. اللہ معاف کرے، اللہ پاک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہمارے پر مہربانیاں کی ہیں. ہمیں بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوڑا سا اپنے امتی ہونے کا ہمیں فرض نبھانا چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی جو سنتے ہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، ان کے اوپر تھوڑا سا تو ہم قدم رکھیں. تو وہ خاتون جو عورت تھی، جو کافر عورت تھی، وہ کہنے لگی کہ مجھے نیچے اتار دیں، آپ کے پاؤں بھی زخمی ہو گئے. آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بتایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ خاتون کس وجہ سے آ رہی ہے یا یہ اماں کس وجہ سے آ رہی ہے. تو جب وہ پہاڑ کے اوپر چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو نیچے اتارا نا، تو اتر کے جب وہ جو مائی تھی یا جو اماں تھی وہ کہنے لگی کہ میں اس محمد کو تو بنعوذ باللہ تو بستغفر تو مطلب کہ ان کو زخمی کرنے آئی ہوں، یا جو میرے منہ سے تو اتنا بڑا الفاظ نہیں نکلتا. تو اس نے ایسے بات کی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہوں وہ عورت یا وہ بی بی یا اماں تھی جو بوڑھی تھی، کافر تھی، اسی وقت مسلمان ہو گئی اور اسی وقت رونے لگ پڑی اور اپنے اوپر ہائے بائے کرنے لگ پڑی کہ یا اللہ، یا میرے نبی اتنے پیارے تھے کہ ان کے چہرے مبارک کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئی. کہنے لگی کہ میں بہت بدبخت ہوں، میں بہت ظالم ہوں کہ میں نے ایسا سوچا بھی، مجھے معاف کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، بلکہ ان کو کھانا بھی کھلایا اور پھر ان کو نیچے بھی چھوڑ کر آئے. یہ میرے نبی کا اسلام ہے. یہ میرے نبی نے ہمیں جو سیکھتے ہیں یہ سکھایا ہے. یہ نہیں سکھایا کسی بوڑھے کو سڑک تک نہ ہم کراس کرا سکے، ہم گزر رہے ہوں ہم کہتے ہیں ہم پہلے خود گزر جائیں. کسی کو کیا گزارنا؟ ہمارا وقت گزارا، ہمارا نہیں. ہمارا وقت تب شروع ہوا جب ہم نے ان کو رستہ دکھایا، ہم نے ان بزرگوں کو رستہ دکھایا. آج بہت سے جو گھر والے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں. بہت سے ایسے بیٹے ہیں جو ایسا کرتے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گی کہ اپنے والدین کی تھوڑی سی تو کم از کم ان کے تمہیں پیدا کیا ہے تھوڑا سا تو ان کو اس چیز کا صلہ دے دو. ٹھیک ہے، ہمارے نبی کی تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہی اپنانا شروع کر دو. خود ہی تھوڑا کرتے بلند ایک سمندر تیار ہو جائے گا اور آخرت میں بخشش کا سما تیار ہو جائے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. بہت چھوٹا سا بہت پیارا سا واقعہ تھا، میں نے سوچا میں اپنے سبسکرائبر سے اپنے بہن بھائیوں سے شیئر کروں. اللہ پاک آپ کو بھی توفیق دے. میں نبیوں کی انفارمیشن آپ تک پہنچا رہی ہوں. آپ کا کام ہے کہ اللہ پاک آپ کو اتنی ہمت دے کہ میری یہ تمام انفارمیشن جو سی ہے، نبیوں پیغمبروں کی جو انفارمیشن ہے، جو ان کے متعلق معلومات ہیں، یہ آپ اور لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ ان کا بھی ایمان روشن ہو اور ہماری مسلمان جو نہیں بھی مسلمان ہیں ان تک بھی یہ باتیں پتہ لگے تو ان کا ایمان روشن ہو اور وہ مسلمان ہو جائے. اسی کے ساتھ اجازت دیں. اپنا خیال رکھیے گا. ایک انسان کو مسلمان کرنا پوری خلقت کو مسلمان کرنا ہے. ایک انسان کی جان بچانا پوری خلقت کی جان بچانا ہے. ایک انسان کو موت کے گھاٹ تو بنعوذ باللہ اتار دینا پوری خلقت کو مار دینا ہے. اسی کے ساتھ پیغام کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میری ویڈیو پسند آتی ہے تو برائے مہربانی ایک لائک کر دیا کرے تاکہ میرا حوصلہ افزائی ہو. میرے چینل کو لازماً سبسکرائب کرے. آنے والی بہت نایاب بہت اچھی ویڈیو، واقعات، عملیات اور وظائف کے اوپر میرا تمام